اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا ہوا ہے کہ اس بچے کا جس کا نام رکھا گیا ہے اس کا اچھی طریقے سے صفائی کی گئی ہے، تو اب ان کی طرف سے عقیقہ کریں، بیٹے کی طرف سے عقیقہ کریں، بشاتین 2 دمبے ذبح کریں، وعن البنت بشاتن، اور بچی کی طرف سے 1 دمبا ذبح کرے، ولا بأس بالشات ذکرن کان او انثی، بچے کی طرف سے بھی 1 دمبا ذبح کرائے جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی کی طرف سے بھی 1 ذبح کرائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ 2 دمبے وہ بچے سے ذبح کرائے، بچے کے عقیقے پہ، اور 1 دمبا یا بکرا یہ ذبح کرائے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو بڑے جانور میں 2 حصے بچے کے لیے اور 1 حصہ بچی کے لیے رکھیں۔ قربانی کی احکام میں بھی یہ ہے کہ اگر قربانی ہو رہی ہو کسی بڑے جانور میں اور اس میں کوئی بندہ عقیقے کی نیت سے شامل ہونا چاہیں تو وہ قربانی میں وہ حصے لیں، وہ عقیقے کی طرف سے ادا ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے فی الیوم السابع، 7ویں دن عقیقہ کریں، فهو مأمور به، اسی پر امر کیا گیا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو عقیقہ ہوا تھا تو وہ 1 دمبے سے ہوا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جو عقیقہ فرمایا تھا وہ بشات واحدۃ وہذا رخصۃ فی الاقتصار علی شات واحدۃ، یہ رخصت ہے، اجازت ہے کہ 1 دمبا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حدیث سے، اور اسی کو حاکم نے مستدرک میں، اور انہوں نے اس کو صحیح، اور قال انہ قال حسین ورواہ ابو داود عن حدیث ابن عباس الا انہ قال کبشا واحدا، وہاں پر کبش کا لفظ آیا ہوا ہے۔ بس بہرحال کبش یا دمبا یا مینڈھا یا پھر بکرا، اس میں سے اگر مذکر بھی ہو یا مؤنث بھی ہو، یعنی بکری ہو، مینڈی ہو، یا پھر دمبے کی مؤنث ہو، وہ بھی سب جائز ہے۔ امام بخاری نے حضرت سلمان ابن عامر الضبی ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عقیقہ کیا ہے، اور عقیقہ ان کا 1 دمبے پہ تھا، اور فرمایا ہے کہ آپ ان کا خون بہاؤ، اور جب آپ ان کی خون بہائیں گے تو اللہ کریم ان کے خون کے بدلے میں اس بچے کی اذیت اور تکالیف کو دور فرماتا رہے گا۔